قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سورہ حج آیت نمبر 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی، مخصوص طریقہ قربانی کا رکھا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور جو ان کو اللہ نے عطا کیا اس پر اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت میں قربانی کا کوئی نہ کوئی مخصوص طریقہ تھا اور قربانی جیسی اہم عبادت کا تصور پایا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور چھری چلائی تو ان کی جگہ جنتی مینڈھا لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، یعنی جنتی مینڈھے کو ان کی جگہ ذبح کر دیا گیا۔ تو یہاں سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے جد ہیں، جد الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کو واجب قرار دیا۔ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہونے سے مراد وہی ہے کہ یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یہ نہیں تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ نہیں تو پھر اس کی رقم یا کوئی اتنا اضافی سامان حاجت اصلیہ سے زائد کہ جس کی حاجت نہ ہو، ایسا ساز و سامان ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو۔ تب اس صورت میں ایام قربانی میں یہ رقم اس کے پاس رہی، اتنا مال رہا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا یہ شرط ہے، اور صاحب نصاب سے مراد وہی ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسا سامان ہو، کوئی ایسی گاڑی ہو جس کی حاجت نہ پڑتی ہو، اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے ایام قربانی میں، تو اب اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔